پیپلز پارٹی کا ہر صورت نہروں کا منصوبہ روکنے کا اعلان، وزیر اعلیٰ سندھ کا وفاقی حکومت سے ناراضگی کا اظہار، میڈیا سے گفتگو میں کہا سندھ حکومت کینالز کا منصوبہ ختم کرنے کا اعلان چاہتی ہے، وفاقی حکومت سے کہوں گا چیزیں درست نہیں، وفاقی حکومت کو چیزیں درست کرنے کے لیے ایکشن لینا چاہیے، نئی نہروں کی مخالفت ملک کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں، نہروں کے معاملے پر سندھ کے عوام میں بدگمانی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، سندھ کے عوام کی طاقت سے نہروں کا منصوبہ روکیں گے۔ شہباز شریف اور نواز شریف اپنے گھروں کو سمجھائیں، یہی روشن رہی تو بات نہیں بنے گی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے خبردار کر دیا، کراچی میں پریس کانفرنس میں کہا کہ کینالز کا معاملہ سب سے پہلے پیپلز پارٹی نے اٹھایا، پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت اپنے موقف پر قائم ہیں، کینالز کے مسئلے پر لوگوں کے جائز خدشات ہیں، ہم چاروں صوبوں کے کسانوں کو سوچنے کی بات کرتے ہیں، کوشش ہے کہ معاملے کو مل جل کر حل کیا جائے۔ پنجاب نے ایک سال میں کسانوں کو تاریخی پیکج دیا، سندھ 16 سالہ کارکردگی بتائے، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی پریس کانفرنس، وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا شدید رد عمل، سوالات بھی اٹھا دیے، کہا کہ مراد علی شاہ کو سندھ کے کسانوں سے زیادہ پنجاب کے کسانوں کی فکر لاحق ہے، کیا سندھ میں کاشتکار نہیں؟ کیا حکومت نے گندم کی قیمت مقرر کی ہے؟ کیا سندھ حکومت نے کسانوں سے گندم خرید لی ہے؟ مراد علی شاہ کو گنڈا پور سے مختلف نظر آنا چاہیے۔ پنجاب نے ایک سال میں کسانوں کو تاریخی پیکج دیا، سندھ 16 سال کی کارکردگی بتاتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی پریس کانفرنس، متنازع کینالز کسی صورت قبول نہیں، صوبائی وزیر سید ناصر حسین شاہ کا واضح موقف، کہا کہ ارسا نے بدنیتی سے اعداد و شمار دیے اور 50 سال کے حساب سے ڈیٹا دیا، پانی کی ہمیشہ قلت رہی، وفاقی حکومت صحیح فیصلہ کرے، غلط اعداد و شمار دیے گئے ہیں، وفاقی حکومت لوگوں کے خدشات دیکھیں اور فیصلہ کریں۔ کینالز معاملے پر سندھ کے عوام بدستور سراپا احتجاج، مختلف شہروں میں وکلا برادری کے مظاہرے، کراچی کے ایم اے جناح روڈ پر احتجاج، ٹریفک کی روانی شدید متاثر، خیرپور میں ببرلو بائی پاس پر وکلا کا مسلسل چوتھے روز بھی دھرنا، سیاسی سماجی رہنماؤں اور وکلا برادری کی شرکت، دھرنے کے باعث ٹریفک معطل، مسافروں اور ٹرانسپورٹرز کو شدید مشکلات کا سامنا۔ سندھ میں نئی نہریں نکالنے کے فیصلے کے خلاف عوامی رد عمل شدت اختیار کر گیا، خیرپور کے قریب ببرلو بائی پاس پر وکلا دھرنے چوتھے روز میں داخل، ملکی بین الصوبائی تجارت کو مفلوج کر کے رکھ دیا، صوبے میں پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کا خدشہ، دھرنے کے باعث نیشنل ہائی وے پر ہزاروں گاڑیاں پھنس گئی، کروڑوں روپے مالیت کا سامان خراب ہونے کے خدشے کے پیش نظر کئی گاڑیاں واپس لوٹ گئیں، اور ایڈوائزری کمیٹی کا چیف سیکرٹری سندھ کو خط، متعلقہ ادارے اور حکام فوری طور پر صورتحال کا نوٹس لیں۔ سندھ کے حصے کا ایک قطرہ بھی پانی چوری کرنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں، وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ کہتے ہیں، جوش خطابت میں کی احتجاج کریں پریشان نہیں، سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے شہریوں سے احتجاج کے دوران سڑکیں بلاک نہ کرنے کی اپیل کر دی، کہتے ہیں کہ کینالز معاملے پر سیاسی جماعتوں کو پرامن احتجاج کی آئینی حق حاصل ہے، کوئی بھی جماعت مظاہرے جلسے جلوس ایسی جگہوں پر کرے جہاں عوام کو مشکلات نہ ہوں، احتجاج اور اختلاف رائے جمہوریت کی روح ہے، احتجاج ایسا نہ ہو کہ عوام کے لیے باعث پریشانی بنے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں کوئی اختلاف نہیں، دونوں اسی تنخواہ پر کام کرتی رہیں گی، وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کا دعویٰ، کہتے ہیں پاکستان کے نام پر کسی کو سیاست نہیں کرنے دیں گے، فیڈریشن کو کسی کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیں گے، افغانستان سے مذاکرات وزیر اعلیٰ کے پی کے کہنے پر نہیں بلکہ حکومت پاکستان کا فیصلہ ہے۔ آئی ایم ایف نے ترقیاتی بجٹ سے صوبائی نوعیت کی ترقیاتی منصوبے ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا، وفاق 18ویں ترامیم کے بعد
منتقل صوبائی منصوبوں پر ترقیاتی بجٹ خرچ نہ کرے۔ IMF نے صوبائی نوعیت کے 168 منصوبوں پر مزید خرچ کرنے سے روک دیا۔ ان منصوبوں کو مکمل کرنے کے لیے وفاق کو مزید 800 ارب روپے خرچ کرنا تھے۔ اب 168 صوبائی نوعیت کے منصوبے صوبائی ترقیاتی بجٹ سے مکمل کیے جا سکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر ترکی روانہ۔ وزیر اعظم انقرہ میں صدر طیب ایردوان سے ملاقات کریں گے۔ 2 طرفہ تعلقات، علاقائی اور عالمی صورتحال، اقتصادی اور دفاعی تعاون کے امور زیر غور آئیں گے۔ امن و سلامتی اور مسلم امہ کو مشترکہ چیلنجز پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ بانی PTI اور بشرا بی بی سے ملاقاتوں کا دن۔ بانی کی بہنوں علیمہ خان اور عظمیٰ خان کو ایک بار پھر پولیس نے روک لیا۔ پولیس کس بنیاد پر ہمیں بھائی سے ملنے نہیں دے رہی؟ فیملی اور وکلاء کو نہیں ملنے دیا جاتا تو باقی لوگ کس لیے جا رہے ہیں؟ بانی PTI کی ہمشیرہ علیمہ خان کا سخت برہمی کا اظہار۔ کہتی ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی عورتوں سے کیا خوف ہے؟ بانی PTI سے ملاقات ہونے تک جیل کے باہر ہی بیٹھے رہیں گے اور واپس نہیں جائیں گے۔ بانی PTI سے عدالتی احکامات کے باوجود ملاقات نہ کرانے کا معاملہ۔ وفاقی اور صوبائی سیکرٹری داخلہ اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے خلاف ایک اور توہین عدالت درخواست دائر کر دی گئی۔ سربراہ سنی تحریک صاحبزادہ حامد رضا نے درخواست دائر کی۔ کہا گیا عدالت نے 2 مرتبہ ملاقات کی اجازت دی، تیسری بار لارجر بینچ نے حکم دیا ملاقات نہ کرانا عدالت کے احکامات کی توہین کے مترادف ہے۔ فنی کین کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے حماد اظہر، سعید سندھو اور شہباز احمد کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ ملزمان 5 اکتوبر کے احتجاج اور پولیس پر پرتشدد مقدمات میں مطلوب ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ علی امین گنڈاپور سمیت دیگر افراد شامل تفتیش نہیں ہو رہے۔ پولیس نے PTI رہنماؤں کو FIRs میں نامزد کر رکھا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اپیلیں مقرر کرنے سے متعلق ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل سے پالیسی طلب کر لی۔ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس انعام امین منہاس نے حکم جاری کر دیا۔ حکم نامے کے مطابق اپیلوں پر جلد سماعت کی درخواست دائر ہوئی۔ کیس فکس کرنے کی پالیسی سے متعلق ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل رپورٹ جمع کرائے۔ PTI خیبر پختونخوا میں نئی تنظیم سازی کے لیے طریقہ کار اور گائیڈ لائنز جاری۔ 9 مئی واقعات کے بعد اور گزشتہ عام انتخابات کے دوران فعال کارکنان کو پارٹی تنظیموں میں شامل کرنے کے لیے ترجیح دی جائے گی۔ تحریک انصاف کی تنظیمیں بنانے کے لیے پینل تشکیل دیے جائیں۔ پارٹی کے ریجنل صدور اور جنرل سیکرٹری ضلعی سطح پر پینل تیار کریں گے۔ اعلامیے کے مطابق نئی تنظیموں کی حتمی منظوری کا اختیار صرف پارٹی کے صوبائی صدر کو حاصل ہوگا۔ کبھی نہیں کہا میرے خلاف مہم کے پیچھے علیمہ خان ہے۔ میں نے کہا تھا PTI سوشل میڈیا میرے خلاف مہم چلا رہا ہے۔ شیر افضل مروت کی گفتگو کہتے ہیں گلہ کیا تھا کہ معاملات علیمہ خانم کے سامنے ہیں تو کیوں نہیں روکنی؟ مجھے پارٹی سے نکال دیا لیکن ٹرولنگ جاری رہی۔ بانی PTI سے میرے خلاف فیصلہ کروانے والے سلمان اکرم راجہ تھے۔ میرا شکوہ بنتا ہے پارٹی سے نکالتے وقت مجھے سنا نہیں گیا۔ جب بھی کہیں تشدد ہوتا ہے تو لوگ جواز تلاش کرتے ہیں۔ تشدد کے ذریعے کسی بھی تحریک کو کامیاب نہیں بنایا جا سکتا۔ سیاسی اور معاشی حقوق کے لیے قتل و غارت کی ضرورت نہیں۔ سابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا پریس کانفرنس سے خطاب۔ کہا کہ بسوں سے بندے اتار کر قتل کرنا درست ہے۔ اپنے حقوق کے لیے پرامن جدوجہد ہی راستے کا واحد حل ہے۔ دنیا کے کئی ممالک مختلف چیلنجز سے گزر رہے ہیں۔ تاثر دیا جاتا ہے کہ مسائل صرف پاکستان میں ہی ہیں۔ کوئٹہ میں پانی کا مسئلہ بھی حل کر لیں گے۔ شہر کے لیے مزید منصوبے لا رہے ہیں۔ پاکستان کا جھنڈا جلانے والے پرامن لوگ نہیں ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کا تقریب سے خطاب۔ کہا کوئٹہ کراچی شاہراہ منصوبے کے لیے صدر اور وزیر اعظم کے مشہور ہیں۔ کوئٹہ کو بہت خوبصورت بنانے جا رہے ہیں۔
वॉल शॉकिंग अब कोयटा की दीवारों पर खत्म होगी। मांगी डैम को भी जल्द मुकम्मल करेंगे। कोयटा हम सबका शहर है, इसे दोबारा खूबसूरत शहर बनाएंगे। बजट की तैयारी शुरू कर दी है, अब वक्त आ गया बलूचिस्तान को बेहतर किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी गैलेक्सी स्पेस के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान स्पेस टेक्नोलॉजी शोबे को इंतहाई अहमियत दे रहा है। चीन हमारा इंतहाई काबिल एतमाद दोस्त और स्ट्रेटेजिक शराकतदार है। वफ्द का टेलीकॉम कंपनियों के साथ मुश्तरका मंसूबों के हवाले से गहरी दिलचस्पी का इजहार। वजारत IT स्पार्को से मुलाकातों को इंतहाई मुफीद करार दिया। वफ्द ने पाकिस्तान में पुरतपाक मेज़बानी पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। Two joint innovation and R&D platforms. Collaboration in research is vital. We must align our research priorities and pool resources in emerging areas. AI for development, smart cities, precision agriculture, green technologies, and digital health. Creating binational innovation labs and funding mechanisms that support collaborative R&D projects between ASEAN member states and Pakistan. ग्रीन एनर्जी पर भरपूर तवज्जो देना होगी। डिजिटलाइजेशन ही मसाइल का हल है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल का आसियान पाकिस्तान टेक्नोलॉजी एक्सपो से खिताब। कहा, आसियान इलाकाई ताउन के हवाले से दुनिया में बेहतरीन मिसाल है। हमें रिवायती मुआशी तरीकों से हट कर काम करना होगा। जदीद खतूत पर इस्तवार होकर ही पाकिस्तान और आसियान आगे बढ़ सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने प्लसर गोल्ड और आयरन प्रोजेक्ट से मुतल्लिक जामे बिजनेस प्लान तलब कर लिया। मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए आसान और काबिल अमल मनसूबा तैयार करने की हिदायत। माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट के जायजा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आला पंजाब ने मदनियात के खजाने की सर्विलेंस मुअस्सर बनाने का हुक्म भी दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात। मजदूरों के हुकूक और फलाह बहबूद से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ की पाकिस्तान में जमहूरी इक़दार की तारीफ। मजदूरों और कारकुनों की बेहतरी के लिए किए जाने वाले इक़दाम को सराहा। इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन की आलमी सतह पर अफरादी क़ुव्वत के हुकूक के लिए कोशिशों की भी तारीफ। अमरीका के साथ बड़े पैमाने पर मुआशी रवाबित बढ़ाना चाहते हैं। हम तामीरी अंदाज में आगे बढ़ेंगे। जल्द ही एक सरकारी वफ्द अमरीका जाएगा। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान अमरीका से मजीद कपास और सोयाबीन खरीदने का ख्वाहिशमंद है। खुसूसी तौर पर कारकुनी और मादनियात के नए शोबों में अमरीकी सरमायाकारी की हौसला अफजाई करेंगे। गैर टारिफ रुकावटों को खत्म करने पर भी बातचीत जारी, ताकि अमरीकी मसनूआत के लिए पाकिस्तानी मंडियों के दरवाजे खुल सके। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आजिज धामरा कहते हैं, पीपल्स पार्टी के नाज को दरियाए सिंध पर डाका तस्वुर करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एहतजाज का खैर मकदम करते हैं। इस एहतजाज को कुछ लोग खून खराबी की तरफ ले जाना चाहते हैं। सिंध की सिविल सोसाइटी और अदीब दानिश्वर आगे आए। आजिज धामरा का सखर और मिरपुर खास में एहतजाजी जलसे करने का ऐलान। शहरियों के लिए बड़ी सहूलत। मुल्की तारीख में पहली बार अंडरपास सिर्फ 35 रोज में तामीर होगा। जिना स्क्वायर मरी रोड पर अंडरपास की खुदाई का काम तेजी से जारी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का मंसूबे का दौरा। रफ्तार बढ़ाने के साथ तामीराती मयार पर कोई समझौता ना करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, सिग्नल फ्री कॉरिडोर से सयाहों को मरी पहुंचने में सहूलत मिलेगी। ट्रैफिक जैम का बरसों पुराना मसला हल होगा। मैं सबसे पहले इस कामयाब जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसके इनकाद करने पर मैं ऑर्गेनाइजर्स को खिराज तहसीन पेश करता हूँ।
چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی کی اسلاموفوبیا کو سب سے بڑا مسئلہ قرار دے دیا۔ اسلام آباد میں کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ دنیا مسلمانوں کو شدت پسند سمجھتی ہے، ہمارا مذہب اس امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہے، دین پر عمل کر کے ہمیں عدم برداشت کو ختم کرنا ہوگا۔ صوفیاء اور علماء کرام کا دین کی اشاعت میں کلیدی کردار رہا، تصوف ہمیں امن اور اخوت کا پیغام دیتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے سابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، ملکی صورتحال، قیام امن اور صوبائی ترقیاتی پروجیکٹس پر بھی بات چیت کی گئی۔ سابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے ویژن کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس، پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کے زیر اہتمام ٹریننگ ونگ قائم کرنے کا اصولی فیصلہ، پیمرا کو 30 ستمبر تک پورے صوبے میں فعال کرنے کا عزم، مئی تک لاہور ڈویژن میں کام شروع ہوگا، 14 اگست تک تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں کام تیز کیا جائے گا، تجارت اور پرائس کنٹرول جیسے اہم مسائل کے حل کے لیے 19 افسران کی تربیت مکمل کر لی گئی، اجلاس میں بریفنگ۔ کیتھولک مسیحوں کے روحانی پیشوا جہانی پوپ فرانسس کی آخری رسومات ہفتے کو ادا کی جائیں گی۔ پوپ فرانسس کی وفات پر دنیا بھر میں دعائیہ تقریبات جاری، امریکی ڈونلڈ ٹرمپ اور خاتون اول کے علاوہ کئی ممالک کے سربراہان مملکت شرکت کریں گے۔ نئے پوپ کے لیے 5 ممکنہ نام بھی سامنے آ گئے۔ نئے امیدواروں میں اٹلی کے کارڈینیل پیٹرو پیرولین، گھانا کے پیٹر ٹرکسن، فلپائن کے لوئس اینٹونیو ٹیگل شامل، ہنگری کے پیٹر ایرڈو، یوکرین کے میکولا بیچوک کے ناموں پر بھی غور کا امکان۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی کارڈینل ہاؤس آمد، پوپ فرانسس کے انتقال پر مسیحی برادری سے اظہار تعزیت۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا پوپ فرانسس ایک عالمی رہنما، انسانیت کے علمبردار تھے، انہوں نے بین المذاہب ہم آہنگی، امن اور خدمت کا پیغام دیا۔ پوپ فرانسس کی وفات پوری دنیا کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان ہے، ان کی تعلیمات انسانیت کے لیے مشعل راہ رہیں گی۔ پاکستان کی IMF کو اصلاحات جاری رکھنے کی یقین دہانی، وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر سے ملاقات۔ محمد اورنگزیب نے اسٹاف سطح کے معاہدے پر اظہار تشکر کیا۔ ٹیکس، توانائی، نجکاری، سرکاری اداروں، پینشن اور قرضوں کے انتظام کے شعبوں پر بات چیت، ورلڈ بینک کے کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ غیر قانونی غیر ملکی باشندوں کے انخلاء کی مہم تیزی سے جاری، پنجاب بھر سے افغانیوں سمیت 11,371 غیر قانونی مقیم غیر ملکی باشندوں کو ڈی پورٹ کر دیا گیا۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان کے مطابق مہم کے دوران 12,000 سے زائد غیر ملکی اور غیر قانونی مقیم باشندوں کو ہولڈنگ سینٹرز پہنچایا گیا۔ 991 غیر قانونی افراد ہولڈنگ پوائنٹس پر موجود، انخلاء کے عمل کے دوران انسانی حقوق کو مکمل طور پر مد نظر رکھا جائے گا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی روضہ مبارک حضرت عباس علیہ السلام پر حاضری، پاکستان کی سلامتی، ترقی، خوشحالی اور امت مسلمہ کے اتحاد اور اتفاق کے لیے خصوصی دعا کی، زائرین کی خدمت اور سہولت کے لیے کیے گئے مثالی انتظامات کو سراہا۔ گورنر سندھ کی جانب سے لنگر کی تقسیم کا خصوصی انتظام کیا گیا۔ گورنر سندھ کا حضرت عباس علیہ السلام کے روضے سے متصل الکفیل میوزیم کا بھی دورہ، تاریخی اور نایاب اشیاء کا مشاہدہ کیا۔ نجی ٹور آپریٹرز کے عدالتی اقدامات نے ہزاروں عازمین حج کو مشکل میں ڈال دیا۔ آپریٹرز کی درخواستوں کے باعث وقت ضائع ہوا، اب سعودی حکومت کا پورٹل بند ہو چکا۔ وزارت مذہبی امور کا الزام، وفاقی وزیر سردار یوسف کے مطابق صرف 13,000 افراد ہی حج کر سکیں گے، جنہوں نے براہ راست ادائیگیاں کی ان کی رقوم واپس ہوں گی۔ 23,000 سے زائد کی کلینز ہو چکی، باقی افراد کا معاملہ لٹک گیا۔ زمین صرف ہماری نہیں، آنے والی نسلوں کی بھی امانت ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ارتھ ڈے پر پیغام، کہا زمین کے تحفظ کے لیے ہمیں قدرتی وسائل اور درختوں کو بچانا ہے، زمین کو محفوظ بنانے کے لیے آلودگی اور موسمیاتی تبدیلیوں کے چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے۔
पंजाब हुकूमत कुदरती मस्कन की हिफाजत के मिशन में सबसे आगे है। हुकूमत पंजाब ने ज़मीनी माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को अपनी पॉलिसी का मरकज़ी हिस्सा बनाया है। मिलकर अपनी ज़मीन को बेहतर और सरसब्ज़ बनाने का आज़म करते हैं। जमीन को महफूज और खूबसूरत बनाने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का यौम अर्ज़ पर पैगाम। कहा मौसमियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासरा ममालिक में शामिल। पाकिस्तान पानी के वसाइल की हिफाजत और दरख्त लगाना हमारी जिम्मेदारी है। सिंध हुकूमत ने माहौलियाती चैलेंजेस से निमटने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए। सिंध काबीना ने पहली मरतबा मौसमियाती तब्दीली पॉलिसी 2022 में मंजूर हुआ। शुजाबाद में इंतहाई अफसोसनाक वाकया। हिट्टी मिस्त्री वाला में 7 साला बच्ची घर के करीब मेन होल में गिरकर जिंदगी की बाजी हार गई। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक लाइबा कई देर से घर से लापता थी। तलाश करने पर बच्ची की लाश मेन होल से मिली। रेस्क्यू टीम ने ऑपरेशन करते हुए 7 साला लाइबा की लाश मेन होल से निकालकर अहले खाना के हवाले कर दी। सर में चोट लगने और कई देर तक मेन होल में बंद रहने से बच्ची की मौत वाक़ई हुई। खारियां के इलाके थपला के नजदीक मुसाफिर बस तेज रफ्तारी के बायस मजदा गाड़ी से टकरा गई। 2 खवातीन समेत 8 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद जमा कर लिए। इब्तदाई तहकीकात में हादसे की वजह तेज रफ्तारी बताई जा रही है। मुल्क भर में सूरज आंखें दिखाने लगा। आइंदा दिनों में बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में हीट वेव का तीसरा रोज है। आज भी पारा 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहा। शहर में 23 अप्रैल तक गर्मी की ये लहर बरकरार रहने की तवक्को। ट्रंप की मकबूलियत खतरे की घंटी बजाने लगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अवामी हिमायत में वाज़ेह कमी। मकबूलियत कम होकर सिर्फ 42% रह गई। रॉयटर्स और एप्सॉस के ताज़ा सर्वे में 75% अफराद ने कहा है कि ट्रंप को तीसरी बार सदारती इलेक्शन लड़ने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। 57% ने यूनिवर्सिटीज़ की फंडिंग रोकने की पॉलिसी को मुस्तरद कर दिया। 59% के मुताबिक अमेरिका आलमी सतह पर अपनी साख खो रहा है। ऑस्ट्रेलिया की भारत पर सख्त पाबंदियां आयद। 6 भारतीय रियासतों के शहरियों पर स्टूडेंट वीजा से मुतालिक सख्त पाबंदियां लगा दी। हुक्काम के मुताबिक बहुत से अफराद तालीमी मकसद के बजाय मुस्तकिल रिहाइश हासिल करने के लिए स्टूडेंट वीजे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। गैर संजीदा दरखास्तें मुल्क के लिए तालीमी निज़ाम को की साख तबाह कर रही हैं। रियासतों में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर शामिल हैं। PSL 10 में सनसनीखेज मुकाबले जारी। कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। कराची ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। पेशावर ज़ल्मी ने पहले बैटिंग करते हुए 147 रन बनाए। बाबर आजम 46 और मोहम्मद हारिस 28 रन बनाकर नुमाया रहे। कराची किंग्स ने 148 रन का हदफ आखिरी ओवर की तीसरी गेंद पर हासिल किया। डेविड वार्नर ने 60 रन की शानदार इनिंग्स खेली। खुशदिल शाह 23 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। पाकिस्तान सुपर लीग में कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर का बड़ा कारनामा। T20 फॉर्मेट में 13,000 रन बनाने का संगे मील उबूर कर लिया। उन्होंने ये एजाज पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ 60 रन की इनिंग्स खेलकर सर अंजाम दिया। मैच के बाद कराची किंग्स की इंतजामिया ने होटल में रात गए डेविड वार्नर के लिए टीम रूम में तकरीब रखी। आम संगे मील उबूर करने की खुशी में केक काटा।
पाकिस्तान सुपर लीग 10 के सुपर मुकाबले लगातार 3 शिकस्तों के बाद मुल्तान का होम ग्राउंड पर आज कलंदर से मुकाबला। दोनों टीमों के दरमियान मैच रात 8 बजे होगा। मुल्तान की क़यादत रिजवान के हाथों में होगी। लाहौर कलंदर्स को शाहीन आफरीदी लीड करेंगे। चाचा जान बाहर आइए चाचा जान। ये देखिए चाचा जान, ये देखिए चाचा जान। अरे भैया आखिर हुआ क्या? ये बाहर पड़ी हुई थी, किसकी है? अबे नन्ही सी जान निकाल ली। कितनी मर्तबा मना किया मेरे सामने एक्टिंग बाजी मत किया कर। क्यों नहीं करूंगा, अदाकार हूं, अदाकारी करूंगा। और देख लेना चाचा जान, एक वक्त आएगा कि मेरी अदाकारी सारी दुनिया में फैल जाएगी, फिर क्या करोगे? अदाकारी कर रहा था और क्या? मैंने भी स्कूल के जमाने में बहुत ड्रामे किए। अवार्ड लिए अवार्ड। जितने बुजुर्ग हैं अमूमन ये कहते हैं मैंने अपने स्कूल के जमाने में बहुत अदाकारी की, चाहे स्कूल की शक्ल न देखी हो। टीवी, स्टेज और फिल्म के लेजेंड मज़ाहिया अदाकार मोइन अख्तर को मद्दाहों से बिछड़े 14 बरस बीत गए। मोइन अख्तर ने बरजस्ता जुमलों और शाइस्तगी से शेरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी, करोड़ों दिलों पर राज किया। कॉमेडी, अदाकारी, कंपेयरिंग समेत फनून लतीफ़ा की हर फील्ड में लोहा मनवाया। सदारती तमगे हुस्ने कारकर्दगी और सितारे इम्तियाज समेत कई कौमी और बैनुल अक़वामी एवार्ड से नवाजा गए।